السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناول کارپ ڈائم بائی رابعہ خان کی یہ قسط نمبر 6 ہے۔ فوٹو شوٹ کا وقت متعین کرنے کی غرض سے وہ دوبارہ نظر امجد کے آفس کی جانب بڑھائی تھی۔ اندر موجود عمیرہ زاہد کو دیکھ کر لمحے بھر کے لیے اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ وہ نظر سے اپنے متوقع پروجیکٹ کی بابت بات کر رہی تھی۔ اس کی پشت سیلینا کی جانب تھی۔ وہ اثر لیے بغیر آگے بڑھائی، پھر صوفے پر آ بیٹھی۔ عمیرہ نے یوں ہی رخ پھیر کر دیکھا تو لمحے بھر کو ٹھٹک سی گئی۔ اسے سیلینا کی موجودگی کی توقع نہیں تھی۔ اس نے البتہ مسکرا کر نزاکت سے 2 انگلیاں ہلا کر اسے سلام کیا تھا۔ اس نے کڑوی نگاہ ڈال کر چہرہ واپس پھیر لیا تھا۔ یوول اگلے ہی پل اس کے سامنے آ بیٹھا تھا، پھر اسے اگلی شوٹ کی جگہ اور اوقات بتانے لگا۔ وہ اب سنجیدگی سے آگے جھکی، پورے انہماک سے اسے سن رہی تھی۔ تمہاری شوٹ کا تھیم نظر بھائی نے خود طے کیا ہے۔ اس نے مختلف تھیمز پر مشتمل کئی آؤٹ لیٹس اس کی جانب بڑھائے تھے۔ وہ اب ہر ایک آؤٹ لیٹ کو بغور دیکھ رہی تھی۔ یہ سب تھیمز تو بہت ڈارک ہیں، اس نے چہرہ اٹھا کر پوچھا، پھر آؤٹ لیٹس کو سامنے ٹیبل پر ڈال دیا۔ وہ اس لیے تاکہ تم دوبارہ سے انڈسٹری کی نظروں میں آ جاؤ اور تمہارے اوپر سے یہ فلاپ ایکٹریس کا ٹیگ ہٹ جائے۔ اب کے جواب دینے والی عمیرہ تھی۔ شاید اس کا کام ختم ہو گیا تھا۔ وہ قیمتی پرس ہاتھ پر ٹانگے باہر جانے کے لیے بالکل تیار لگ رہی تھی۔ اس کے جواب پر یوول اور نظر دونوں نے غیر آرام دہ نگاہ سیلینا پر ڈالی تھی۔ وہ خلاف معمول بہت آرام سے بیٹھی تھی۔ اچھا، جب بھی آپ کو ہمیشہ بہت نیوڈ قسم کے تھیمز ملتے ہیں، کیونکہ آپ کی بڑھتی عمر کے باعث اگر آپ کو اس طرح کے ڈارک تھیمز دیے گئے تو آپ ایکٹریس کم اور آپا زیادہ لگیں گی۔ اس نے سمجھ کر سر ہلایا تھا۔ یوول نے بمشکل تھوک نکلا تھا۔ تمہیں مجھ تک آنے کے لیے ہمیشہ انڈسٹری میں پھیلے ڈرٹی جوکس کا سہارا کیوں لینا پڑتا ہے آخر؟ وہ اندر سے پیچ و تاب کھاتی بظاہر مسکرا کر بولی تھی۔ اس نے بھی مسکرا کر کندھے اچکائے۔ آپ کو دیکھ کر ڈرٹی جوکس کے علاوہ اور کسی چیز کا خیال ہی نہیں آتا؟ عمیرہ آپا معصومیت سے کہا، آنکھیں پٹ پٹا کر۔ رونے کے بعد اسے اپنا آپ بہت ہلکا محسوس ہو رہا تھا اور وہ پچھلی والی سیلینا ہی معلوم ہو رہی تھی۔ آپا، مائی بیڈ عمیرہ جی، دیکھتی ہوں کہ کتنے دن تم ان فوٹو شوٹس پر زندہ رہ سکتی ہو۔ اس کے کڑوے انداز پر سیلینا نے مسکرا کر چہرہ اٹھایا تھا۔ اب تو لگتا ہے کامیاب ہونا ہی پڑے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ میری ناکامی کے منتظر ہیں۔ عمیرہ اس کی بات پر استہزاء سے ہنسی تھی۔ جیسے تمہاری خواہش سے تم کامیاب ہو ہی جاؤ گی۔ وہ دونوں ہی کہکا لگا کر ہنس پڑی تھی۔ نظر نے اپنی ٹائی کی نوٹ بے ساختہ ہی ڈھیلی کی تھی۔ وہ ان ایکٹریسز کو کبھی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ میں خواہش نہیں کرتی، بس کام کرتی ہوں۔ آپ بھی دوسروں کے معاملات میں اپنی ناک لانے کی بجائے اگر محض اپنے کام پر توجہ دیں گی تو ہو سکتا ہے آپ کی بڑھتی عمر نظر انداز کر دی جائے۔ یوول کا یکدم ہی تالی بجانے کا دل چاہا تھا۔ سیلینا کے جوابات اس کے دل کو سکون پہنچا رہے تھے۔ عمیرہ جیسی عجیب عورت کے ساتھ کام کرتے ہوئے اس کے بھی بہت سے حساب اس عورت کے کھاتے سے نکلتے تھے۔ عمیرہ نے دانت پیس کر ایک نظر چہرہ جھکا کر مسکراہٹ روکتے یوول پر ڈالی اور پھر دھم دھم کرتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی سیلینا نے ہاتھ یوں جھاڑے گویا خسکم جہاں پاک کا اشارہ کر رہی ہو۔ دیکھو، تمہارے لیے آج بھی بدلے لے رہی ہوں میں۔ اس نے یوول کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا کر اس کے آؤٹ لیٹ سمیٹنے لگا۔ یہ ہماری مضبوط سیلینا۔ نظر نے اسے سراہا تھا۔ اس نے ماتھے تک ہاتھ لے جا کر انہیں سلام کیا۔ اگر کوئی ایکٹریس آپ کو ٹف ٹائم دے تو بس مجھے اشارہ کر دیجیے گا، ایسی طبیعت صاف کروں گی کہ نسلیں یاد رکھیں گی ان کی۔ اس نے نظر کو بھی اپنی خدمات سے آگاہ کیا تھا۔ وہ یکدم ہی ہنس دیا تھا۔ اب بتائیں، اتنے ڈارک تھیمز کیوں منتخب کیے ہیں میرے لیے؟ اس کے پوچھنے پر یوول پیچھے ہو بیٹھا تھا۔ تاکہ کسی بھی دیکھنے والے کو تم قابل ترس نہ لگو، بلکہ تم سے آتی وائبز دی بچ سیلینا والی ہوں، جو مر تو سکتی ہے لیکن ڈوب نہیں سکتی۔ اس نے ایک نگاہ دلچسپی سے ان تھیمز پر ڈالی تھی، پھر پرس ہاتھ پر ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے تھیمز پر کوئی اعتراض نہیں، ذرا انہیں بھی پتہ چلے کہ سیلینا کس کا نام ہے۔ بائے نظر بھائی، چلو یوول، چل کر کافی پیتے ہیں۔ وہ دونوں اٹھ کر نظر کے آفس سے باہر کی جانب بڑھے تو وہ پیچھے گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ سیلینا کبھی نہیں بدل سکتی تھی، اور سچ تو یہ تھا کہ وہ اسے ایسے ہی پسند تھی، شفاف اور کبھی کبھی مسکرا کر طنز کرنے والی، جذباتی اور اپنے کام سے مخلص، بے وقوف اور معصوم۔ واجد نے اسے بازو سے گھسیٹتے ہوئے لاؤنج میں رکھے صوفے پر دھکیلا تھا۔ اس کی آنکھیں شدت جذبات سے سرخ پڑ رہی تھیں اور چہرہ تمتما رہا تھا۔ ماریا کی حالت بھی اسے کچھ مختلف نہیں تھی۔ تم مجھے ٹیل کر رہی ہو، مجھے ٹیل کرتی رہی ہو تم۔
وہ اس پر دھاڑا تھا، جواباً وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی، پھر اس کے مقابل آئی۔ وہ زخمی لگ رہی تھی۔ یہ بات تمہیں اپنی پچھلی محبوبہ کے پاس جانے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ تم نے کہا تھا کہ تم مجھ سے رابطے میں نہیں ہو، تم مجھ سے نہیں ملتے، تم مجھ سے دوبارہ کبھی نہیں ملے۔ پھر یہ سب کیا تھا؟ تم وہاں اس پارکنگ ایریا میں کیا کر رہے تھے؟ وہ بھی اتنی شدت سے اس پر چلائی تھی۔ واجد نے بدستور تیز ہوتے تنفس کے ساتھ اسے نفرت سے دیکھا۔ میں اس کی زندگی سہل بنانے گیا تھا۔ کیوں؟ کیا لگتی ہے وہ تمہاری؟ اگر وہ کچھ لگتی ہے تو پھر میں کون ہوں تمہاری؟ مجھے اور اپنی اولاد کو چھوڑ کر تم اس بازاری عورت سے کیا لینے گئے تھے؟ اس کے الفاظ کا چناؤ بہت گھٹیا تھا۔ گھر کے ملازم دیواروں کے ساتھ کان لگائے سننے لگے تھے۔ اس کی زندگی میری وجہ سے تباہ ہوئی ہے، وہ اس حالت میں میری وجہ سے پہنچی ہے۔ اگر میں اس پر لگے الزامات رد کر دیتا تو کسی کی مجال نہیں تھی اسے سب میں گھسیٹنے کی، لیکن میری بزدلی نے اسے ذلیل کر دیا۔ میں اس گلٹ سے آزاد نہیں ہو سکتا، میں اس سے زیادہ اپنی زندگی کو آسان بنانا چاہتا ہوں۔ اس نے سرخ آنکھیں لیے تیش سے کہا تھا۔ ماریا کا سانس تھونکنے کی مانے چلنے لگا۔ اس کا دل کیا کہ اس دنیا اور اس میں پلتی ہر شے کو آگ لگا دے۔ اس نے ایک جھٹکے سے واجد کا گریبان جھپٹا تھا۔ وہ تمہاری کچھ نہیں لگتی ہے واجد حسن، وہ تمہیں برباد کر دے گی۔ تمہاری سیاسی ساکھ اور کمپین تباہ ہو کر رہ جائے گی۔ تمہیں اس 2 ٹکے کی لڑکی کی بجائے میرے ساتھ یہ دنیا فتح کرنی چاہیے۔ تمہیں میرا ساتھ مانگنا چاہیے، تمہیں میری قدر کرنی چاہیے۔ تمہیں سیاست کے اس بلند مقام تک لانے والی وہ نہیں، میں ہوں۔ واجد نے اگلے ہی پل ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھوں کو پرے کیا، پھر سلگتی نگاہیں اس پر جمائیں۔ تم ایک انتہائی گھٹیا سوچ رکھنے والی سک عورت ہو۔ پہلے تمہیں محض برداشت کرنا پڑتا تھا، لیکن اب گزرتے وقت کے ساتھ تم ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہو۔ میں وہاں اس سے رشتے استوار کرنے نہیں گیا تھا، میں اس کی مدد کرنے گیا تھا۔ پہاڑ میں جائے وہ اور اس کی زندگی۔ وہ دھاڑی تھی۔ واجد کو اس کی ذہنی حالت پر شک سا ہونے لگا تھا۔ اب تم سے کوئی شکایت نہیں کروں گی میں، اب اس معاملے کو میں خود دیکھوں گی۔ وہ اگلے ہی پل تیزی سے مڑی، لیکن واجد نے اس کا ہاتھ کوہنی سے تھام لیا تھا۔ اس نے اسی تیزی سے ماریا کو اپنی جانب گھمایا تھا۔ تم ایسا ویسا کچھ نہیں کرو گی۔ وہ اسے تنبیہ کر رہا تھا۔ ماریا نے نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا، پھر اسی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ واجد نے بے بسی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اس نے ایک غلط انتخاب کیا تھا۔ اس نے غلط وقت پر غلط فیصلے لیے تھے، اور اب اسے ان فیصلوں کے خمیازے سدا بھگتنے تھے۔ نچلے فلور پر معمول کی گہما گہمی تھی۔ ہر جانب سے فون کی گھنٹیاں سنائی دے رہی تھیں۔ فائلز ہاتھوں میں لیے آتے جاتے گارڈز کان میں بلوٹوتھ لگائے ایک دوسرے سے مستقل رابطے رکھے ہوئے اور بیک وقت مختلف کیسز پر تحقیق کرتے ہوئے وہ سب دن کے مصروف ترین وقت میں سفر کر رہے تھے۔ یاسر اپنے کیبن میں براجمان جولیا کی فائل کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے سیلینا کی فائل اٹھا لی۔ وہ کئی لمحات تک ورگردانی کرتا رہا تھا۔ سیلینا کے شروع سے لے کر اب تک کے پروجیکٹس، اس کے نامور لوگوں کے ساتھ کام کرنے کی فہرست، آخر میں اس کا اسکینڈل، جس کے بعد اسے کہیں سے بھی کام نہیں ملا تھا۔ اس کی آنکھیں ہر ایک تفصیل سکین کرتی جا رہی تھیں۔ لیپ ٹاپ پر موجود ساحر نے اس پر ایک خفیف سی نگاہ ڈالی۔ کیا ہوا؟ کہاں سٹک ہو گئے ہو؟ اس نے فائل سامنے ٹیبل پر ڈال دی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ یہ کیس اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا سب کو لگ رہا ہے۔ اس کے کہنے پر ساحر کی چلتی انگلیاں لمحے بھر کو رکیں۔ اس نے آنکھیں پھیر کر اسے دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا ماریا حسن نے نہیں بھیجا اس ٹاکر کو؟ کیس کے حوالے سے کچھ معلومات اسے بھی تھیں۔ یاسر نے گہرا سانس لیا اور پھر سر کرسی کی پشت پر رکھا۔ اس کی آنکھیں پرسوچ انداز میں سکڑی ہوئی تھیں۔ سٹاکر کو پکڑنا مشکل نہیں ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اسے ماریا نے ہی بھیجا ہوگا، لیکن جو حملہ آور میں نے لفٹ میں پکڑا تھا وہ حملہ آور کوئی اور تھا۔ اور اس کی آخری بات پر ساحر چونکا تھا۔ مطلب اسے کسی اور نے بھیجا تھا؟ اس کے پوچھنے پر یاسر نے محض سر اس بات میں ہلایا تھا۔ وہ ملیٹنٹ نہیں تھا، نہ ہی اسے مارنے کے لیے بھیجا گیا تھا، اسے بس سیلینا کو ڈرانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ زبیر اینڈ سنس کا چھوٹا بیٹا؟ ساحر نے ایک شک اس کے سامنے رکھا تھا۔ ہو سکتا ہے، لیکن آخری اطلاعات کے مطابق وہ ملک سے باہر تھا۔ کیا تم مجھے کل تک بتا سکتے ہو کہ وہ کہاں ہے؟ ساحر نے سن کر سر ہلا دیا تھا۔ اس کے لیے ایسی معلومات اکٹھی کرنا مشکل نہیں تھا۔ ایسے حالات میں سیلینا کو باڈی گارڈ کی سخت ضرورت ہوگی۔ کیا ابھی تک انہوں نے گارڈ نہیں رکھا؟ اس کے استفسار پر وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ سیلینا کی صبح والی گردان سماعت میں اترنے لگی۔ وہ اسے اپنا باڈی گارڈ بنانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ سر یاسر، آپ کو چیف اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ ساحر کو یوں ہی چھوڑ کر وہ اگلے ہی پل حنیفہ کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ انہوں نے 2 انگلیوں سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ کوٹ کا بٹن کھولتا کرسی کھینچ بیٹھا۔ چیف حنیفہ اسے بہت متفکر محسوس ہوئے تھے۔
سیلینا پر ہوئے حملے کی اطلاع مجھے ملی تھی، انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ وہ ہمتاً گوش تھا۔ اسے باڈی گارڈ کی ضرورت ہے یاسر، کیا تم تحقیق کے ساتھ اس کے گارڈ بن سکتے ہو؟ ان کی آواز میں فکر ہلکورے لے رہی تھی۔ وہ انہیں چند پل دیکھتا رہا۔ اس ایجنسی میں سینکڑوں گارڈز ہیں، آپ مجھے کیوں اس کا گارڈ مقرر کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ میں ان سینکڑوں گارڈز میں سے تم پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہوں۔ جواب آسان تھا۔ وہ کندھے سیدھ میں رکھے بیٹھا رہا، پھر چیف کی جانب دیکھا۔ ان کی آنکھوں کا رنگ اور چہرے کی ساخت بالکل سیلینا کے چہرے جیسی تھی۔ چہرے پر رقم معصومیت اور نرمی بھی سیلینا کا پرتو تھی۔ اس ایجنسی میں آئے دن ایکٹریسز کو طرح طرح کے مسائل کا سامنا رہتا ہے، آپ کبھی کسی ایکٹریس کے لیے ایسے متفکر نہیں ہوئے؟ اس کی بات سن کر وہ چونکے تھے۔ ٹیبل پر رکھے ان کے ہاتھ لمحے بھر کو بے چینی کا شکار ہوئے تھے۔ وہ ان کی ہر حرکت کو بغور تک رہا تھا۔ یہ ایجنسی کی ذمہ دار، اوکے، میں ان کا گارڈ بننے کے لیے تیار ہوں، لیکن فی الحال میں اپنی شناخت ان کے باڈی گارڈ کے طور پر متعارف نہیں کروانا چاہتا۔ میرے گارڈ رہنے کے چند مطالبات بھی ہوں گے۔ اگر آپ ان مطالبات پر راضی ہیں تو میں تحقیق کے ساتھ ان کی حفاظت کرنے کا ذمہ لے سکتا ہوں۔ اس نے انہیں دقت سے بچا لیا تھا۔ وہ اسے خاموشی سے چند پل دیکھتے رہے۔ انہیں لمحے بھر کو شک سا گزرا تھا، کیا وہ جانتا تھا؟ کیسے مطالبات؟ وہ بھی پیچھے ہو بیٹھے تھے، ساتھ ہی قلم ہاتھ میں لیے کورے کاغذ کو نگاہوں کے سامنے کیا۔ سیلینا کی حفاظت کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ پہلا، میں ان کا کانفیڈینشیل گارڈ رہنا چاہتا ہوں کچھ وقت کے لیے، جب تک میری تحقیق کو لیڈ نہیں مل جاتی، تب تک آپ منظر عام کے لیے کوئی گارڈ ان کے لیے مختص کر سکتے ہیں۔ دوسرا، تحقیقات مکمل ہو جانے پر میں ان کا باڈی گارڈ نہیں رہوں گا، میرے پاس اس جاب کو ختم کرنے کا حق موجود ہوگا۔ تیسرا، میری باڈی گارڈ اور تحقیقات کی پیمنٹ آپ الگ الگ مجھے ارسال کریں گے، میں بغیر پیسوں کے کوئی کام نہیں کیا کرتا۔ وہ اس کی ساری شرائط کو تیزی سے کاغذ پر رقم کرتے جا رہے تھے۔ اور کچھ؟ انہوں نے سر اٹھا کر پوچھا تو وہ لمحے بھر کو پیچھے ہو بیٹھا، انہیں بغور دیکھا۔ اور یہ کہ آپ مجھ پر شک نہیں کریں گے۔ اس کی آخری بات سن کر وہ رک سے گئے تھے، کاغذ اور قلم ایک جانب رکھ دیا۔ کیا؟ میں تم پر شک کیوں کروں گا؟ کیونکہ آپ اور میں ایک جیسے ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو اس کارڈ پر کبھی اندھا بھروسہ نہیں کرتا جسے میں اتنا اہم کیس اسائن کرتا۔ حنیفہ اس کی بات سن کر چونک سی گئے تھے، ان کی آنکھیں تیکھے انداز میں سکڑی تھیں۔ تم ایسا کیا کرو گے جس سے مجھے تم پر شک کرنے کا موقع ملے گا؟ میں نے کب کہا کہ میں ایسا کچھ کروں گا؟ پرسکون انداز، وہ گڑبڑاتا نہیں تھا۔ مطلب تم ایسا کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ انہوں نے سمجھ کر سر اس بات میں ہلایا تھا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے مسٹر عالم۔ ان کی آنکھوں میں کچھ لہرایا تھا، تنبیہ، وہ ایک واضح تنبیہ تھی۔ میں غیر جانبدار ہو کر اس کیس کو حل کروں گا چیف۔ اس کا مطلب جانتے ہیں نا آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سبجیکٹ کی غلطی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تم سیلینا کی حفاظت کرنے کے لیے ہائر کیے جا رہے ہو، انہوں نے اسے یاد دلایا تھا۔ آواز میں سختی سی ابھر آئی تھی۔ میں نے محض سبجیکٹ کی بات نہیں کی ہے، میں نے اس سبجیکٹ سے بالواسطہ اور بلا واسطہ تعلق رکھنے والے ہر فرد کی بات کی ہے۔ اور حنیفہ مظہر اپنی جگہ ٹھہر سے گئے تھے۔ کیا یہ لڑکا جانتا تھا؟ ان کی پیشانی پر ابھرتا پسینہ یاسر کو اتنی دور سے بھی نظر آ رہا تھا۔ اگر آپ میری شرائط پر راضی ہیں تو میں بھی اس کیس کے متعلق کانٹریکٹ دستخط کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہہ کر پلٹنے ہی لگا تھا کہ لمحے بھر کو چیف کی بات پر ٹھہر سا گیا۔ تم کتنا جانتے ہو؟ ان کی آواز، لہجہ، انداز، وہ بے وقوف ہرگز نہیں تھے۔ بالکل اتنا ہی جتنا آپ مجھے معلوم نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ ایک لمحے کو پلٹ کر انہیں دیکھا۔ سوری، میں نے وہ بھی دیکھ لیا جو نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ جانے وہ اتنے سیدھے چہرے کے ساتھ ایسی باتیں کیسے کر لیا کرتا تھا۔ وہ پلٹ کر گیا تو چیف نے گہرا سانس لیا۔ وہ جانتا تھا، انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ وہ جانتا ہے، اور انہیں اب سمجھ آ گیا تھا کہ وہ گھیر لیے گئے تھے۔ وہ انہیں جان بوجھ کر جذباتی کر گیا تھا۔ وہ ایسے سوال کر رہا تھا جو انہیں واضح طور پر سیلینا کی جانب سے پریشان کرتے تھے۔ انہوں نے ایک نظر بند دروازے کو دیکھا تھا، وہ انہیں اتنے سالوں بعد بھی حیران کر گیا تھا۔ اس نے اترتی رات کی سیاہی کے ساتھ ہی کار گھاس کے کتے پر روکی اور باہر نکل آیا۔ وہ سردار کے پاس پچھلے کئی دنوں سے نہیں آیا تھا۔ وہ اس سے کام کے باعث گلہ نہیں کیا کرتے تھے، لیکن بچوں کی طرح خفا ضرور ہو جایا کرتے تھے۔ اس نے داخلی دروازہ دھکیلا اور اندر جلایا۔ لکڑی کا فرش ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ لاؤنج سے متصل کچن سے خوش کپیوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ اگلے ہی پل اس نے گہرا سانس لیا اور آگے بڑھایا۔
وہ ان آوازوں کو پہچانتا تھا۔ دادا آپ یقین نہیں کریں گے کس قدر سکھ تھا وہ مجرم، اسے گلٹ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اتنا گھنونا جرم کرنے کے بعد بھی وہ پشیمان ہونے سے قاصر تھا۔ ہماری ٹیم نے کیس کے ساتھ جڑی ڈاکٹر کی ٹیم سے رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ اسے ذہنی بیماری تھی، سائیکو تھا وہ۔ دادا ارمان کے ساتھ گول ٹیبل پر براجمان انعماق سے اس کی کہانیاں سن رہے تھے۔ وہ ہاتھوں کو حرکت دیتا، آنکھوں میں ڈھیروں جوش و جذبہ لیے انہیں اپنے آخری کیس کی رودات سنا رہا تھا۔ میثم ایک جانب کھڑا اسے حیرت سے تک رہا تھا۔ ارمان کی کہانیاں سننے میں مزہ تو بہت آتا تھا، لیکن پھر اسے اور سردار کو کئی راتیں ڈر سے نیند نہیں آتی تھی۔ تم اپنی فضول کہانیوں سے باز نہیں آؤ گے؟ اس نے کچن میں دروازے سے آگے بڑھتے ہوئے اسے ٹوکا تھا۔ دادا اس کی آواز پر چونک کر مڑے تھے، اسے دیکھ کر جیسے رگوں پہ میں خوشی کی لہر سرایت کر گئی۔ ان کا ہینڈسم پوتا آج ان کے ساتھ رہنے چلا آیا تھا۔ تم کب آئے؟ ارمان نے پوچھا تو اس نے کوٹ اتار کر کرسی پر ڈالا، پھر آگے بڑھ کر پانی کی بوتل فریج سے نکالنے لگا۔ جب تم اپنے سائیکو کیسز کی رودات پورے جوش و خروش سے سنا رہے تھے۔ دادا آپ کو مزہ آتا ہے نا سن کر؟ اس نے یقین دہانی کے لیے فوراً پوچھا تھا۔ آف کورس، کول دادا جی، ایسے مسکرا کر کہتے وہ بہت پیارے لگے تھے۔ ہاں مزہ آتا ہے، اور پھر رات کو کوئی میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تاکہ میں انہیں اپنے ساتھ سلا لوں۔ کیوں؟ کیونکہ ارمان کی کہانیاں سننے کے بعد سیریل کلر انہیں اپنے سر پہ منڈلاتا دکھائی دینے لگتا ہے۔ اس کا اشارہ سمجھ کر سردار نے خفگی سے اسے گھورا تھا۔ ایک دفعہ بجایا تھا بس دروازہ، میں آپ کو آج رات اپنے ساتھ نہیں سلاؤں گا۔ ارمان ہے یہاں، تم سے تو کوئی امید رکھنا ہی فضول ہے۔ آپ اسے کیوں اپنا پوتا نہیں بنا لیتے؟ اس نے جل کر کہا تھا۔ ارمان کے پیٹ میں گدگدی سی ہونے لگی۔ وہ آلریڈی میرا پوتا ہے، میں اسے دل و جان سے اپنا پوتا مان چکا ہوں۔ وہ بھی دو بدو بولے تھے۔ ارمان کا پیروں کی تالی بجانے کا دل چاہا تھا۔ یقیناً جائیداد میں بھی اس کا حصہ مقرر کر دیا ہوگا آپ نے، میرے علاوہ آپ سب کو اپنا وارث بنانا چاہتے ہیں۔ پانی پی کر وہ آستینے موڑتا سلیب سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا تھا۔ اگر تم اتنا کہہ ہی رہے ہو تو کیوں نہ میں اسے واقعتاً اپنا وارث مقرر کر دوں؟ دادا کو ارمان پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ارمان نے ہنس کر تالی بجائی تھی۔ میثم کے بھی دانت نکل آئے تھے۔ یاسر نے ہنستے ہوئے میثم کو گھور کر دیکھا تھا، اس کے دانت فوراً غائب ہوئے تھے۔ مجھے چاہیے بھی نہیں آپ کی جائیداد۔ دادا کوئی جل رہا ہے یہاں پر، دیکھیں تو ذرا، اس کا چہرہ جلن سے سیاہ پڑ چکا ہے۔ ارمان کا انداز ایسا تھا کہ دادا نے پلٹ کر ایسا منظر ملاحظہ کرنا ضروری سمجھا تھا۔ پھر وہ ہنس کر ارمان کی جانب گھومے۔ ہماری خوشیوں سے جلتا ہے؟ آف کورس، اس نے آنکھیں گھمائیں اور باہر نکل آیا۔ کچھ پل بعد وہ فریش ہوا، کمرے کا دروازہ بند کرتا باہر نکل رہا تھا۔ جینس پر سیاہ ٹی شرٹ پہنے، گیلے بالوں کو ماتھے پر بکھیرے۔ کھانا تو کھا ہی لیا ہوگا آپ نے، ارمان کی کہانیوں کو انجوائے کرتے ہوئے؟ اس کی آواز زبری تھی۔ لاؤنج میں ارمان کے ساتھ براجمان سردار نے کندھے اچکائے۔ ظاہر سی بات ہے، اب اتنی رات گئے تک کوئی بے مربت پوتے کا انتظار بھلا کیوں کرے گا؟ وہ اثر لیے بنا کچن کی جانب بڑھایا تھا۔ بے مربت؟ میرا ہی دماغ خراب تھا کہ اتنا طویل سفر کر کے آپ کے پاس رہنے چلا آیا۔ اس کی جلی کٹی آواز زبری تھی۔ سردار اور ارمان نے ایک دوسرے کو دیکھ کر گہرا سانس لیا تھا، یوں جیسے دو دوست ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنے تیسرے دوست کے انتہائی غیر دوستانہ رویے پر افسوس کر رہے ہوں۔ پھر جب وہ دونوں اس کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھنے لگے تو وہ حیران ہوا۔ میرا دل رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے کہا تو ارمان نے ناک سے مکھی اڑائی۔ اتنی بھی اچھی شکل نہیں ہے تمہاری کہ محض دل رکھنے کے لیے دوبارہ کھانے بیٹھ جائیں گے تمہارے ساتھ۔ میثم اب تازہ کھانا ٹیبل پر لگا رہا تھا۔ دادا نے گرم روٹی اس کے سامنے نکال کر رکھی تو وہ انہیں دیکھنے لگا۔ نہیں کھایا تھا کھانا تمہارے بغیر، مت سڑو اتنا۔ اور ان کے ایسے کہنے پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خفیف سا سرخ ہوا تھا۔ ایکٹ ایسے کرتا ہے جیسے کوئی فرق نہیں پڑتا اسے۔ دیکھیں دادا، آپ کا پوتا ٹف گائے بننے کے چکر میں بہت جگہوں پر اپنا نرم حصہ چھپانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ارمان کی چلتی زبان کہاں رک رہی تھی، اس نے اسے ترچھی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، کھا لیتے میرے بغیر کھانا۔ کندھے اچکا کر یوں کہا جیسے اوہو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن ارمان اور سردار دونوں اسے بہت اچھے سے جانتے تھے۔ اچھا اب سکون سے کھانا کھاؤ۔ وہ تینوں خوش گپیوں کے دوران کھانا کھا رہے تھے۔ ارمان اور دادا بول رہے تھے اور وہ انہیں سن رہا تھا۔ کبھی کبھی ہنس پڑتا اور کبھی صرف مسکرانے پر اکتفا کیا کرتا۔ ارمان بتا رہا تھا تم نے جولیا کے گارڈ کی جاب چھوڑ دی، اگر ایسا ہے تو ایجنسی جا کر کیا کرتے ہو تم؟ کھانے کے بعد لاؤنج میں براجمان وہ تینوں سبز چائے پی رہے تھے جب دادا نے اس سے پوچھا۔ اس نے ارمان کو خون خوار آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ایک راز نہیں رکھ سکا گدھا، مگر وہ بھی ڈھیر تھا۔ اس کی آنکھوں کا اثر لیے بغیر بیٹھا رہا۔
جی کچھ مسئلہ ہو گیا تھا۔ پھر اب کیا کر رہے ہو تم؟ کچھ خاص نہیں، ایک کیس سالو کر رہا ہوں۔ کیسا کیس؟ ہوتے ہیں بہت سے کیسز ایجنسی میں ایکٹریسز کے متعلق۔ آپ پریشان مت ہوں، میں جاب لیس نہیں ہوا۔ اس نے یقین دہانی کروائی تھی۔ سردار نے گہرا سانس لیا۔ کتنا کہا تھا تمہیں کہ ایسا تھکا دینے والا پیشہ مت اختیار کرو، لیکن یہ لڑکا میری بات مانے بھی تو صحیح۔ ان کے کہنے پر ارمان اسے بالکل خاموش نگاہوں سے تکنے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یاسر باڈی گارڈ کیوں بنا تھا۔ سیلینا سے ملاقات ہوئی تھی تمہاری؟ ان کے اگلے استفسار پر وہ سیدھا ہو بیٹھا تھا، پھر ہاتھ آگے بڑھا کر خالی کپ درمیانے ٹیبل پر رکھ دیا۔ گلابی لباس میں ملبوس صبح والی سیلینا اسے یوں ہی یاد آئی تھی۔ میں ایجنسی اپنے کام سے جاتا ہوں، سیلینا سے ملنے نہیں۔ اس کے جواب پر سردار بدمزہ ہوئے تھے۔ کوئی ہوگا اس جیسا جو سیلینا کو نظر انداز کر سکتا ہو؟ وہ ارمان سے مخاطب تھے، وہ بھی ان کی بات پر سر دھن رہا تھا۔ آپ دو فین بوائز ہیں نا اس کے، میری کیا ضرورت؟ اس نے اٹھتے ہوئے کہا تھا، پھر شب بخیر کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھایا۔ ان دونوں نے اسے نہیں روکا۔ اسے سویرے جلدی اٹھنے کی عادت تھی۔ ایک باڈی گارڈ ہونے کی حیثیت سے اسے پہلے اپنی صحت کا خیال رکھنا تھا۔ وہ فٹ ہوتا تبھی تو کسی دوسرے شخص کی حفاظت کر سکتا تھا۔ رات گئے تک وہ اپنے کمرے میں موجود بیڈ پر دراز تھا۔ اس کا کمرہ صاف ستھرا اور خاصا کشادہ تھا۔ چھت کا پچھلا حصہ سیدھا جبکہ آگے کا حصہ خاصا نیچے کی جانب جھکا ہوا تھا۔ اس جھکے حصے پر شیشے کی ایک بڑی سی کھڑکی تھی۔ اس کھڑکی سے تاریک آسمان پر جگمگاتے کئی ستارے نظر آتے تھے۔ ایک جانب رائٹنگ ٹیبل کے ساتھ ہی دیوار گیر الماریاں موجود تھیں۔ کتابوں کے کئی چھوٹے چھوٹے شیلفز پر کئی کتب ترتیب وار رکھی تھیں۔ ان کتابوں پر فیری لائٹس کے سنہری کمکمے جگمگا رہے تھے۔ کمرے میں موجود محض ان چھوٹے سنہری کمکموں کی مدھم روشنی بکھری تھی۔ ایک جانب دیوار کے ساتھ بلند سا آئینہ بھی ٹکا کر کھڑا کیا گیا تھا۔ اس کا قیمتی فریم سنہرے رنگ کا تھا۔ فیری لائٹس میں اس کا سنہرا پن دمک رہا تھا۔ رائٹنگ ٹیبل کے ساتھ موجود شیشے کی کھڑکی اور چھت پر لگی اس گلاس ونڈو سے باہر اترتی خوبصورت رات کا نظارہ وہ بہت فرصت سے تک رہا تھا۔ گردن کے نیچے ایک ہاتھ تکیے کی صورت رکھے محو ہو کر چھت کو تکتا ہوا۔ یک اسے دروازے کے پار کسی کے قدموں کی چاپ محسوس ہوئی تھی۔ وہ نہیں ہلا۔ پھر اس نے کسی کو آہستگی سے دروازہ دھکیل کر اندر آتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ نہیں ہلا۔ اب کوئی بے حد آہستگی سے اس کے ساتھ بیڈ پر دراز ہو رہا تھا۔ یہاں وہ ہلکا سا مسکرایا، لیکن کمرے میں موجود مبہم تاریکی کے باعث آنے والے نے اس کی مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ یاسر، سردار کی معصوم سی آواز پر وہ اس ابھرتی مسکراہٹ کو جیسے روک نہیں پا رہا تھا۔ وہ بغور اسے دیکھ رہے تھے۔ اسے جاگتا دیکھ کر وہ مسکرائے تھے۔ دادا، میری پرائیویسی کا ہی خیال کر لیا کریں۔ اس نے گلاس ونڈو سے آنکھیں نہیں ہٹائیں۔ سردار نے اثر لیے بغیر اس کے ساتھ دراز ہو کر سر رکھ دیا تھا۔ اب وہ دونوں ایک ہی انداز میں ہاتھ سر کے نیچے دیے اوپر موجود رات کا چاندنی سا وجود تک رہے تھے۔ ارمان کے پاس جا رہے تھے نا آپ تو؟ ارمان گہری نیند سو رہا ہے۔ آپ کی نیند اڑا کر وہ گہری نیند ہی سو رہا ہوگا۔ دادا ہنس رہے تھے۔ ان کے ہنسنے پر وہ مسکرایا تھا۔ ارمان کی کہانیاں تو بہانہ ہے۔ اچھا، مسکراہٹ دبا کر سوالیہ سا پوچھا۔ دادا سر ہلانے لگے تھے۔ تم مجھے بہت پیارے ہو۔ رات کے اس وقت آپ مجھ سے اتنی کریپی باتیں نہیں کر سکتے۔ وہ پھر سے ہنس دیے تھے، پھر کچھ پل بعد آہستہ سے بولے، رات کتنی خوبصورت ہے نا؟ راتیں تو ہوتی ہی خوبصورت ہیں۔ اس نے آنکھیں ہٹائے بغیر آہستگی سے کہا تھا۔ ستاروں کے بغیر راتیں بھیانک معلوم ہوتی ہیں۔ دادا نے نرم سا اعتراض کیا تھا۔ دیکھنے والے کی آنکھ کا کمال ہے دادا۔ میں نے ستاروں کے بغیر بھی راتوں کو خوبصورت محسوس کیا ہے۔ پوتا رات کے اس پہر سونے کی بجائے جا کر ستاروں بھری رات کو دیکھ رہا ہے۔ مجھے تو کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ پوتا تھک چکا ہے، وہ سونا چاہتا ہے، لیکن دادا سونے نہیں دے رہے۔ بلا وجہ رات کی خوبصورتی کے قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ ایسا کیوں بھلا؟ قابل قدر ادب کے استاد نے استفسار کیا تھا۔ کیونکہ وہ ادبی انسان ہے۔ ادبی لوگوں کو تارے دیکھ کر رابرٹ فراسٹ یاد آ جاتا ہے، اور پھر جب تک وہ اس رابرٹ کی نظم میں بیان کی گئی رات کی خوبصورتیوں کو بیان نہ کر لیں، اپنے پوتے کو چین سے سونے نہیں دیتے۔ اور ادھر سردار کا ایک کہکا بلند ہوا تھا۔ انہیں رات دیکھ کر واقعی انگریزی ادب کا ایک نامور شاعر یاد آ گیا تھا۔ کتنے اچھے سے جانتا تھا وہ انہیں۔ رابرٹ فراسٹ ایک عظیم شاعر تھا۔ دادا کو اس کی عظمت میں کوئی شک نہیں تھا۔ دیکھا کیا کہا تھا میں نے؟ اس نے گہرا سانس لے کر کہا تو وہ ہنستے رہے۔ اب میں کچھ کہوں گا تو تم ناک بھویں چڑھاؤ گے۔
لیکن چلو اب میں کہہ لیتا ہوں، مجھے رابرٹ فراسٹ بہت پسند ہے، لیکن اس کی شاعری مجھے خوف زدہ کرتی ہے۔ ان کے کہنے پر اس نے چہرہ پھیر کر حیرت سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ کیوں؟ کیا ادب بھی کسی کو خوف زدہ کر سکتا ہے؟ وہ اس کے سوال پر متبسم ہوئے تھے۔ ادب نہیں بچے، انسانوں کو خوف زدہ کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ وہ اتنا سچ لکھ دیتے ہیں کہ اسے سہارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسا کیا کہہ دیا رابرٹ نے کہ آپ اس سے خوف زدہ ہی ہو گئے؟ تم یقین نہیں کرو گے کہ مجھے اس کی لکھی کون سی سطر خوف زدہ کرتی ہے۔ اس نے متجسس ہو کر ابرو اونچے کیے تھے۔ کون سی؟ دادا چند پل خاموش رہے، پھر ان کی مدھم سی آواز ابھری۔ بی ہیپی 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 اینڈ سیز دا ڈے آف پلیجر۔ اور وہ واقعی یقین نہیں کر پا رہا تھا، یہ سطر تو بہت بے ضرر اور خوبصورت تھی۔ ریئلی؟ مجھے اس کے الفاظ نہیں، مجھے اس سطر سے نکلتی منفی توانائی خوف زدہ کرتی ہے۔ یہ عجیب سطر ہے، انسان کو خوف محسوس ہونے لگتا ہے۔ جتنی دفعہ اس نے خوش رہنے پر زور دیا ہے، اتنی ہی دفعہ میرا اس نظم سے ایک عجیب سا تعلق استوار ہوا ہے۔ کیا الفاظ بھی توانائی رکھتے ہیں؟ بالکل، الفاظ جس توانائی سے لکھے جاتے ہیں وہی توانائی پڑھنے والے محسوس کرتے ہیں۔ کچھ لکھاری بہت سادہ لکھتے ہیں، لیکن ان کے الفاظ کی وائبس لوگوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہیں۔ فراسٹ کی وائب اچھی نہیں ہے۔ ان کے کہنے پر وہ خاموش ہوا، چھت کو تکنے لگا تھا۔ خوش رہنے کے لیے آپ سب کچھ نہیں کر سکتے، ایک حد ہوتی ہے جو انسان کو انسان ہونے کے ناطے کبھی پار نہیں کرنی چاہیے۔ لوگ اپنی خوشی کے لیے اس ایک انسانی حد کی بھی حفاظت نہیں کرتے۔ بعض لوگ خوش رہنے کے لیے دوسروں کی زندگیوں میں جو زہر گھولتے ہیں وہ ناقابل تلافی ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس سطر کو بہت غلط انداز سے اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں۔ وہ حال میں خوش رہنے کے لیے دوسروں کا حال برباد کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ وہ اپنا راستہ بنانے کے لیے دوسروں کو پیروں تلے کچلتے ہوئے گزرتے چلے جاتے ہیں۔ سردار کی بات پر اسے بہت سے چہرے یاد آئے تھے، سلطانہ، ماریا، واجد، اپنے حال کی خوشی کے لیے دوسروں کا حال برباد کرنے والے لوگ۔ وہ خاموش ہی رہا۔ کیا تم اس نظم کا نام جانتے ہو؟ اس نے لا علمی کے باعث محض سر ہلایا تھا۔ کارپ ڈائم۔ کارپ ڈائم؟ یہ لاطینی سطر ہے جس کا مطلب ہے مستقل اور ماضی کے غم سے آزاد ہو کر حال میں زندہ رہا جائے، حال کو اپنی پوری خوشگوار توانائی سے گزارا جائے، مستقبل کی خوفزدہ کر دینے والی فکر سے آزاد ہو کر، ماضی کی تکلیف دہ یادوں کو پرے دھکیل کر، صرف اور صرف حال کا ثبوت بن کر جیا جائے۔ یہ تو بہت مشکل کام ہے، اس نے کچھ پل بعد کہا تھا۔ سردار کو اس کی بات سے اختلاف نہیں تھا۔ بالکل، یہ ایک ایسی عبارت ہے جو انسان کو گرو کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ماضی میں قید رہنے والے ایک دائرے میں قید ہو جاتے ہیں، وہ بڑھتے نہیں۔ مستقبل میں زندہ رہنے والے ہر لمحہ گہری اذیت کا شکار رہتے ہیں۔ ویسے تم کہاں قید ہو، ماضی یا مستقبل میں؟ ان کے استفسار پر وہ چند پل کچھ بھی نہیں بولا تھا۔ اترتی رات کے پار اسے ایک دھندلا سا منظر محسوس ہوا تھا۔ ہسپتال کا وہ ٹھنڈا فرش، جما دینے والی تکلیف، اس نے بہت سا تھوک نکلا تھا۔ مجھے پتہ ہے تم کہاں قید ہو، دادا نے خود ہی سمجھ کر کہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سردار لا علم نہیں تھے۔ ہماری زندگیوں میں کوئی ایک لمحہ ایسا ضرور وارد ہوتا ہے کہ ہم اس سے کبھی آزادی حاصل نہیں کر سکتے، چاہیں تب بھی نہیں۔ وہ لمحہ یا تو بہت خوشگوار ہوتا ہے یا پھر بہت گہری تکلیف کا غماز۔ ہم صرف وہی لمحات یاد رکھ پاتے ہیں جو ایکسٹریمزم کا مظہر ہوں۔ ہمیں عام دن رات یاد نہیں رہتے، ہمیں ایکسٹریم خوشی یا تکلیف کے لمحات یاد رہ جاتے ہیں۔ اور کیا تم جانتے ہو کہ اس ایک لمحے کی قید سے آزادی انسان کو ایک عظیم انسان بنا دیتی ہے؟ باہر اترتی رات پہلے سے زیادہ خوبصورت اور اداس محسوس ہونے لگی تھی۔ سردار کی باتیں اس رات کی مانند اداس اور خوبصورت تھیں۔ سردار عالم، آپ بہت بولتے ہیں۔ کچھ پل بعد اس کا مدھم سا تبصرہ ابھرا تو دادا بے بسی سے ہنستی ہے۔ سلینا کی مدد کر دیا کرو، بہت اکیلی لگتی ہے وہ مجھے۔ ان کے کہنے پر اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ اس کے آس پاس بہت لوگ ہیں، وہ کیسے تنہا ہو سکتی ہے؟ روشنیوں میں گھرے لوگ اکثر تنہا ہوتے ہیں۔ دادا اٹھ گئے تھے، پھر شفقت سے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے بالوں کو چھوا۔ اس نے چھت سے آنکھیں ہٹا کر ان کی جانب دیکھا تھا، آنکھوں پر نازک سی اینک لگائے، نرم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے اس کا دل شکر سے بھر گیا تھا، لیکن اس نے کہا تو صرف اتنا ہی، اب سونے دے مجھے۔ ہاں سو جاؤ، گڈ نائٹ۔ وہ اٹھ کر اب دروازے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ایک لمحے کو پلٹ کر اس کی جانب مسکرا کر دیکھا اور پھر باہر کی جانب بڑھ گئے۔
وہ ان کے انداز پر دیر تک مسکراتا رہا تھا۔ اگلی صبح وہ اسکرپٹ لینے نظر کے آفس چلی آئی تھی، لیکن دروازے میں بہت سا جمع غفیر محسوس کر کے اس کے قدم لمحے بھر کو تھمے تھے۔ اسے کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ وہ اگلے ہی پل راستہ بناتی آگے بڑھنے لگی تھی۔ رپورٹرز نے اسے دیکھتے ہی اس پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ یوول نے بمشکل رپورٹرز کو پرے دھکیل کر اسے اندر کی جانب کھینچا۔ فلیش لائٹس اور سوالات، وہ ناسمجھی سے ہر ایک کو تک رہی تھی، اور پھر اس کی ہر ناسمجھی انکا ہو گئی۔ آفس میں لگے قیمتی صوفوں پر ماریا براجمان تھی۔ اس کے عین سامنے ڈائریکٹر بیٹھا تھا۔ نظر امجد ایک جانب بے بسی سے استیدا تھا اور ماحول خاصا تناؤ کا شکار تھا۔ کیا آپ ایک بدنام زمانہ ایکٹریس کو اپنے ڈرامے میں لینا چاہیں گے ڈائریکٹر صاحب؟ وہ اپنا مدعا پہلے ہی بیان کر چکی تھی، اب محض آخری کلمات سے اپنے مدعے پر مہر ثبت کر رہی تھی۔ اس کے قدم پیچھے ہی کہیں جم گئے تھے۔ ڈائریکٹر نے ایک ملامتی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ یوول اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ میں خود بھی ہچکچاہٹ کا شکار تھا، لیکن اب آپ کے کہنے پر تو میں نے واقعی کام نہیں دے سکتا۔ ماریا نے اس کی جانب دیکھا، لمحے بھر کو مسکرائی۔ سیلینا کو اپنا آپ ایک بار پھر سے بہت چھوٹا محسوس ہونے لگا تھا، ایسے جیسے وہ اس کے سامنے کسی جسارت کی ہمت نہ رکھتی ہو۔ ہر ایک کا ان کے بارے میں یہی خیال ہے، میں بس آپ کو کسی بھی پستی کا شکار ہونے سے بچانا چاہتی تھی ڈائریکٹر صاحب۔ ان محترمہ کی ہسٹری شیٹ بتاتی ہے کہ یہ ماضی میں جس کے ساتھ بھی رہیں انہیں پستی میں دھکیل گئیں۔ سیلینا مظہر کا بیڈ لک ان کا پیچھا ہر جگہ کرتا رہا ہے۔ وہ اگلے ہی پل اٹھ کھڑی ہوئی، قدموں میں رکھا پرس بھی اٹھا لیا۔ اس کے کندھوں تک آتے بال سیدھے تھے اور چہرہ دمک رہا تھا۔ وہ اپنا بھرپور خیال رکھنے والی عورت تھی۔ ڈائریکٹر شبیر رضا بھی اس کے ساتھ ہی اٹھا تھا۔ میں آپ کو اس سے کہیں اچھی ایکٹریس اسائن کر سکتی ہوں، بس خود کو ڈوبنے سے بچائیں۔ آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہی ہیں ماریا۔ نظر پہلے بھی اسے روکتا رہا تھا، لیکن وہ تو گویا اس کی بات سن ہی نہیں رہی تھی۔ کسی کے رزق کو آپ یوں نہیں چھین سکتی۔ اس نے ایک ناقدانہ نگاہ نظر پر ڈالی اور پھر بت بنی سیلینا کو زہر آلود نفرت سے دیکھا۔ اگلے ہی پل سر جھٹک کر وہ اس کے ساتھ سے نکلتی آگے بڑھ گئی تھی۔ یوول نے بت بنی سیلینا کو دیکھا، اس کا دل دکھی ہو گیا تھا اسے ایسے دیکھ کر، لیکن وہ اگلے ہی پل ماریا کے پیچھے بھاگی تھی۔ اب وہ اپنے ساتھ لائے گئے رپورٹرز اور گارڈز کی ہمراہی میں داخلی دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ لفٹ سے نکلتے ارمان، حنیفہ اور سلمان اپنی ہی جگہ ٹھہر گئے تھے۔ وہ اسے بھاگتا ہوا دیکھ چکے تھے۔ ارمان چیف حنیفہ کو کسی حوالے سے جانتا تھا، اس لیے وہ ان سے ملنے یاسر کے ساتھ ایجنسی چلایا تھا۔ جانے یاسر خود کہاں تھا۔ میری بات سنیں پلیز، ایسے مت کریں، آپ ایسے نہیں کر سکتی، اس نے بلند آواز کے ساتھ کہا تو کئی مردوں میں گھری ماریا نے لمحے بھر کو پلٹ کر اس کی جانب حیرت سے دیکھا۔ رپورٹرز اب مائکس اور کیمرے اس کی جانب پھیرے کھڑے تھے۔ داخلی دروازے کے قریب تماشا سا لگ گیا تھا۔ وہ تینوں بھی کسی انہونی احساس کے تحت ہجوم کی جانب بڑھ آئے تھے۔ میں ایسا کر سکتی ہوں اور میں ایسا کر رہی ہوں۔ آپ زیادتی کر رہی ہیں۔ آپ میری ورک پلیس پر آ کر پرسنلز کو درمیان میں نہیں لا سکتی۔ آپ اپنے حسد کی وجہ سے میرا کام نہیں خراب کر سکتی، وہ ضبط سے کہہ رہی تھی۔ رپورٹرز اب اسے دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ ماریا نے استہزاء سے سر جھٹکا تھا، پھر قریب چلی آئی اور اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا، ماریا نے اسے کھینچ کر چانٹا دے مارا تھا۔ ایک پل کے لیے سب کچھ ساکت ہو گیا تھا، یوں گویا کبھی حرکت میں آیا ہی نہ ہو۔ حنیفہ یکلختی آگے بڑھنے لگے تو سلمان نے انہیں ہاتھ سے پکڑ کر روک لیا۔ وہ بے بسی سے سیلینا کا سرخ پڑتا رخسار دیکھ کر رہ گئے تھے۔ دوسروں کے شوہروں پر ڈورے ڈالنے والی بدنام زمانہ اداکارہ اب مجھے ورک ایتھکس سکھائے گی؟ اس کی حدت آمیز آواز ابھری تھی۔ وہ اپنے رخسار پر ہاتھ رکھے سن ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ دوسروں کے شوہروں پر ڈورے ڈالنے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ ایک رپورٹر نے چٹخارے دار سوال داغا تھا۔ ان جیسی گولڈ ڈگرز کو کون نہیں جانتا؟ اپنے لائف سٹائل کو بہتر بنانے کے لیے یہ کسی بھی امیر مرد کو پھانس لیتی ہیں اور پھر زندگی بھر ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ لیکن اب بہت ہو گیا، میں مزید ان جیسی عورتوں کو برداشت نہیں کر سکتی۔ میرا سینس آف جسٹس مجھے ایسا کرنے سے باز رکھتا ہے، وہ کہہ کر باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ رپورٹرز اس کے پیچھے تیزی سے باہر بڑھے تھے۔ ان سب کو اپنے اخبارات اور نیوز چینلز کے لیے چٹخارے دار خبر درکار تھی۔ وہ پیچھے تنہا کھڑی رہ گئی۔ اسی پل داخلی دروازے سے یاسر اندر داخل ہوا تھا۔ اسے درمیان میں کھڑا دیکھ کر لمحے بھر کو ٹھہرا، پھر نگاہوں نے باہر موجود رپورٹرز کا پیچھا کیا۔ اگلے ہی پل اس نے ضبط سے گہرا سانس لے کر سیلینا کی جانب دیکھا تھا۔ یاسر اور ارمان، باڈی گارڈز کا ایک جمع غفیر جو اسے بے حد پسند کرتا تھا، حنیفہ اور سلمان، نظر اور یوول، ایک بھی انسان اس کی مدد نہیں کر سکا تھا۔ وہ اس ہجوم میں تنہا تھی۔ اس کا ہاتھ رخسار سے بے دم ہو کر پہلو میں آ گرا تھا۔
پھر اس نے کسی بھی جانب دیکھے بغیر مردہ آنکھیں لیے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ وہ رو نہیں رہی تھی، اسے رونا نہیں آ رہا تھا۔ ماریا نے اس کے اندر امید کی اس آخری آس کو بھی اپنی جلن سے خاکستر کر دیا تھا۔ پیچھے سب بے بسی سے کھڑے رہ گئے تھے۔ اس نے پلٹ کر کسی سے مدد نہیں مانگی، اس نے کسی کو پرشکوہ نگاہوں سے دیکھا تک نہیں۔ وہ بس بے قدم لیے آگے ہی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اگلے کئی لمحات میں وہ معید کے سامنے استیدا تھی۔ وہ اسے بے وقت اپنے کلینک میں دیکھ کر چونکا تھا۔ ہمیں ڈس آرڈرز کیوں ہوتے ہیں معید؟ اس کا چہرہ بے حد سفید تھا۔ معید نے اسے محتاط نگاہوں سے دیکھا۔ اسے بیٹھنے تک کے لیے نہیں کہہ سکا۔ وہ اسے بہت عجیب سی لگ رہی تھی۔ ہمارا دماغ ہمیں زندہ رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ پچھلے صحت مند آرڈر سے کام نہیں ہو رہا تو وہ اپنا آرڈر بدل لیتا ہے۔ اسے نہیں پتا کہ وہ ایک آرڈر کو توڑ کر ایک ٹاکسک چکر میں داخل ہو چکا ہے۔ اسے صرف ایک بات پتہ ہے کہ وہ آپ کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ کیسے زندہ رکھے ہوئے ہے وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اس نے نرمی سے کہا تھا، پھر اٹھ کر اس کی جانب چلا آیا، اسے پانی کا گلاس دیا۔ وہ خالی نظروں سے اس آب خورے کو دیکھے گئی۔ اگر ہمارا دماغ سروائیول موڈ سے ہٹ کر کام کرنا جانتا تو کیا ہماری زندگی آسان ہوتی؟ اس نے آہستگی سے پوچھا تھا۔ معید نے گہرا سانس لے کر گلاس ٹیبل پر رکھ دیا، پھر اس کی جانب پلٹا۔ پھر شاید ہم میں سے کوئی انسان اس روئے زمین پر زندہ نہیں رہتا۔ ہم انسان 21ویں صدی تک صرف اس لیے پہنچے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایک ایسا دماغ موجود ہے جو ہمیں کسی بھی حال میں زندہ رکھنے کے لیے راضی تھا۔ سروائیو کرنا آسان نہیں ہوتا۔ میں اپنے دماغ کو کیسے بتاؤں کہ میں مزید سروائیو نہیں کرنا چاہتی؟ وہ اس کے سوال کو سمجھتا تھا، اس لیے حیران ہوئے بغیر کہنے لگا، آپ اپنے دماغ کو یہ بات کبھی نہیں سمجھا سکتی۔ وہ آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کسی بھی حد جائے گا، اسے ایسے ہی ترتیب دیا گیا ہے۔ کیا آپ سپلٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر کے بارے میں جانتی ہیں؟ اس نے پوچھا تو سلینا نے اسے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ وہ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر کہتا جا رہا تھا، یہ ایک ایسا ڈس آرڈر ہے جو جسمانی تشدد کے باعث وجود میں آتا ہے۔ اس کی اور بھی وجوہات ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ فزیکل وائلنس ہے۔ ایسا وائلنس جس کا بچپن میں سامنا کیا گیا ہو۔ مجھے ہمارے دماغ کا یہ ڈس آرڈر سب سے زیادہ فیسینیٹ کرتا ہے۔ جانتی ہیں کیوں؟ وہ لمحے بھر کو ٹھہرا تھا، پھر پلٹ کر دیوار پر لگی ایک مصوری کی جانب بڑھایا۔ اس کینوس پر کئی رنگ ہر جانب سے بکھیرے گئے تھے۔ ان رنگوں کی زبان سمجھنا عام انسان کے لیے کٹھن تھا، بالکل ویسے ہی جیسے عام انسان کے لیے انسانی دماغ کو سمجھنا کٹھن تھا۔ وہ اب جیبوں میں اپنے خوبصورت ہاتھ سے اس رنگ برنگی مصوری کو دلچسپی سے تک رہا تھا۔ پھر اس نے ایک ہاتھ جیب سے نکال کر گہرے نیلے رنگ کے پیٹرن پر پھیرا۔ ہمارا دماغ ہر اس یاد کو بلاک کر دیتا ہے جو بہت زیادہ تکلیف دہ ہو یا جس کی اذیت ہمیں سانس تک نہ لینے دے۔ ہم جب ایک اذیت برداشت کرنے کی سخت خود میں نہیں پاتے تو اس کے نتیجے میں ہمارا دماغ کئی شخصیتیں گھڑ لیتا ہے۔ وہ پرسنالٹیز ہماری تکلیف بانٹنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ پھر ہم ان شخصیات کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں، بالکل اپنے ہمزاد کی مانند۔ نفسیات کی زبان میں اسے ہیلوسینیشنز کہتے ہیں۔ اس کی آواز میں کچھ تھا جو بہت گہرا تھا۔ اس کی لمبی سفید انگلیاں اب تک نیلے رنگ پر اپنا اندیکھا سا نشان ثبت کرتی جا رہی تھیں۔ ہمارا دماغ صرف ہمیں زندہ رکھنے کے لیے ہمارے ہی جیسی کئی شخصیات گھڑ لیتا ہے تاکہ ہم اپنی تکلیف ان سے بانٹ لیں۔ پھر جو تکلیف آپ کی اس ایک شخصیت نے سہی ہوتی ہے وہ آپ کی دوسری شخصیت کو یاد تک نہیں ہوتی۔ یہ ایک ذہنی بیماری ہے۔ اور جانتی ہیں کہ یہ بیماری کیوں ہوتی ہے؟ نیلا رنگ تھم گیا تھا، اب اس کی انگلیاں گہرے سرمئی رنگ پر دائرہ کھینچ رہی تھیں، تاکہ ہم اکیلے اپنی تکلیف کا سامنا نہ کرتے رہیں، بلکہ ہمارے پاس بھی کوئی ہو جس سے ہم اپنی تکلیف بانٹ سکیں۔ ہمارا دماغ ہمیں زندہ رکھنے کے لیے ہمارے ہی جیسی کئی شخصیات گھڑنے سے بھی نہیں چوکتا۔ وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، لیکن یو نو واٹ؟ وہ پلٹا تھا، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے۔ یہ مسکراہٹ اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ There is an irony۔ رنگ برنگی مصوری پیچھے رہ گئی تھی۔ وہ اس تک چلا آیا تھا، اس کے ہاتھ اب جیبوں سے باہر تھے۔ ہمارے دماغ کو نہیں پتا کہ وہ ہمیں بچانے کی بجائے ایک گہری اور نہ ختم ہونے والی دلدل میں دھکیل رہا ہوتا ہے۔ جنہیں پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے وہ اکثر تھکن سے مر جاتے ہیں، کیونکہ وہ شخصیتیں انسان کے ساتھ بڑی ہوتی ہیں۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک الگ انسان کی مانند پختہ ہو جاتی ہیں۔ پھر گیم الٹ جاتا ہے۔ انہیں بھی زندگی سے اتنا ہی حصہ چاہیے ہوتا ہے جتنا کہ اصل انسان جی رہا ہوتا ہے۔ وہ اس حصے کو گزارنے کے لیے ہر لمحہ انسان پر حاوی ہونے کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ ایک پرسنالٹی کے سوتے ہی دوسری پرسنالٹی ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ انسان کو پتہ نہیں چلتا، اور وہ ان شخصیتوں کے ساتھ زندہ رہتے رہتے تھکن سے مر جاتا ہے، کیونکہ وہ آرام نہیں کر پاتا۔ وہ ایک زندگی میں کئی زندگیاں گزار رہا ہوتا ہے۔ وہ لہجہ بھر کو ٹھہرا تھا۔
ہے نا فیسینیٹنگ؟ وہ اس کے سوال پر مسکرائی تھی۔ یہ فیسینیٹنگ ہونے سے زیادہ ڈارک ہے۔ اس نے کہا کہ ڈارک چیزیں فیسینیٹنگ نہیں ہو سکتیں۔ دماغ کے کئی حصے بہت سیاہ ہیں اور ان سیاہ حصوں کی داستان اکثر بہت سحر انگیز ہوتی ہے۔ ان سیاہ حصوں کے باعث ہی انسان نے آج تک سروائیو کیا ہے۔ وہ اس سے نفسیات کی بحث میں نہیں جیت سکتی تھی، پھر کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اس کی ٹانگیں مستقل کھڑے رہنے سے تھکنے لگی تھیں۔ ہمارا دماغ ڈس آرڈرز کا شکار صرف اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اور جس سے ہم پیار کرتے ہیں اسے زندہ رکھنے کے لیے کسی بھی حد کو پار کرنے سے نہیں گھبراتے۔ وہ بھی اس کے سامنے کرسی پر جا بیٹھا تھا۔ اس کی گہری بھوری آنکھیں ٹھنڈے سے انداز میں پرسکون رہا کرتی تھیں۔ ان میں نرمی تھی، لیکن ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی جو سیلینا کو ان آنکھوں میں ہمیشہ محسوس ہوتی تھی۔ تم تو بیماریوں کو بھی مثبت انداز میں دیکھنے کے عادی ہو معید۔ مجھے حیرت ہے کہ کوئی انسان اتنا مثبت کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس کے سوال پر ہنس دیا تھا۔ سیلینا بھی خود کو کافی حد تک بہتر محسوس کر رہی تھی۔ معید سے بات کرنے کے بعد اسے ہمیشہ اپنے اندر سکون محسوس ہوتا تھا۔ جو خود کو جانتے ہیں وہ منفی خیالات سے خود کو کبھی نہیں نقصان پہنچا سکتے۔ یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے نفسیات پڑھنے کا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ کچھ لمحوں قبل وارد ہوا سرد سا خول چٹخ گیا تھا۔ وہ اب خود کو پھر سے زندہ محسوس کرنے لگی تھی۔ ویسے آپ میرے آفس بغیر اپوائنٹمنٹ لیے آئی ہیں، اور وہ بھی پبلک کلینک۔ مجھے لگتا ہے ورک لائف خاصی کٹھن ہوتی جا رہی ہے۔ اس نے سمجھ کر نرمی سے سر ہلایا تھا۔ سیلینا نے اس کا خیال رد کرنے کی بجائے سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ کٹھن تو ہے، لیکن میں اسے ہینڈل کر سکتی ہوں، اس نے کہا تو وہ اسے دیکھتا رہا۔ میں بھول گئی تھی معید کہ میں ایک ایکٹریس ہوں۔ میں نے اس ایک چیز کو ہی بھلا دیا جسے کرنے میں مجھے مہارت حاصل تھی۔ میں بھول گئی تھی کہ جو انسان کو کرنا آتا ہے وہ اس کی جان ہمیشہ بچاتا رہتا ہے۔ اب مجھے وہ کرنا ہے جو مجھے بچائے گا، یعنی۔ وہ مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں اٹھائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اداکاری، مجھے اداکاری کرنی ہوگی۔ اگلے ہی پل وہ پلٹ گئی تھی۔ وہ فی الحال کسی سے بھی ملنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اب کچھ سوچنا چاہتی تھی۔ معید نے اس کے جواب پر محظوظ ہو کر ابرو اوپر اٹھائے تھے۔ اسے اس کا جواب اچھا لگا تھا۔ سیلینا اب اپنے اپارٹمنٹ میں موجود تھی۔ وہ داخلی دروازے کے ساتھ ہی لگ کر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ وہ جانے کتنے ہی پہروں ایسے بیٹھی رہی تھی۔ اپارٹمنٹ شام ڈھلنے کے باعث گہری سیاہی میں ڈوبا معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی ماں اپارٹمنٹ کا دروازہ دھڑدھڑا رہی تھی، لیکن اس نے کوڈ تبدیل کر دیا تھا۔ وہ بجتے دروازے کو جواب دیے بغیر اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھائی تھی، پھر آئینے کے عین سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کے فون پر کئی کالز موجود تھیں۔ اس نے کسی رابطے کا جواب نہیں دیا۔ اگلے ہی لمحے نظر امجد کا نمبر اسکرین پر جگمگانے لگا تو اس نے بے تاثر چہرہ لیے فون کان سے لگا لیا۔ کل صبح 10 بجے تمہاری شوٹ ہے، کیا تم سویرے سیٹ پر تیار ہونے آ سکتی ہو؟ میں نے کوشش کی تھی کہ وقت تبدیل کروا لوں، لیکن میں آؤں گی۔ اس کے یک لخت کہنے پر دوسری جانب موجود نظر لمحے بھر کو ٹھہرا تھا۔ وقت تبدیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آؤں گی۔ اس نے اگلی بات سنے بغیر فون رکھ دیا تھا۔ اوکے جی، تو اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اور ماریا تو بالکل کھل کے سامنے آ گئی ہے، مطلب ایسے نہیں کہ کوئی چھپ چھپا کے کرے، سب کے سامنے صحیح، اور اس کو تھپڑ بھی مار دیتی ہے۔ اور یہ فی الحال اتنی ڈیسپریٹ ہوئی ہوئی کام کے لیے کہ وہ اس کے پیچھے چلی جاتی ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتی یہ وہ۔ تو یہ جو ڈیسپریشن ہوتی ہے نا کسی بھی چیز کی، چاہے جاب کی ہے، چاہے کسی ریلیشن شپ کی ہے، چاہے کسی بھی چیز کی ہے، یہ آپ کو بہت خوار کراتی ہے۔ تو ڈیسپریٹ نہیں ہونا چاہیے، اسپیشلی ان چیزوں کے لیے جو آپ کے نصیب میں اللہ نے آلریڈی لکھ دی گئی ہیں، جیسے رزق ہے، جیسے شادی ہے، بچے ہیں، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو آلریڈی آپ کے نصیب میں لکھی گئی ہے، اس کے لیے محنت کریں، ڈیسپریٹ نہ ہو۔ جو ڈیسپریشن ہوتی ہے نا، اس میں پھر آپ غلط فیصلے لے لیتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں بس جو مل رہا ہے یہ تو مل جائے نا، پھر آپ اچھے کی تلاش میں نہیں نکلتے، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیں اس کو اتنی ڈیسپریٹ تھی، وہ اسکرپٹ لینے وہاں چلی گئی، یہ بھی نہیں سوچا کہ مجھے کہاں بلا رہا ہے کلب پہ، ہے نا؟ تو یہ ڈیسپریشن نہیں ہونی چاہیے۔ اینی ویز اب سیلینا اداکاری کرے گی، اور کیسی اداکاری کرے گی بیچاری۔ یہ پتہ نہیں کون سے دور کا ناول ہے، لیکن آج کے دور میں تو اتنا ٹی وی کو ویلیو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ فیمس ہیں تو اپنا موبائل اٹھائیں، ویڈیو بنائیں، پوسٹ کر دیں، انفلوئنسر بن جائیں، ہے نا؟ اور مزہ آ رہا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا۔ چینل کو کر لیں سبسکرائب اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا تو۔ اللہ حافظ۔